السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل نشست میں آپ لوگوں نے سنا اور جانا کہ عربی زبان، بلکہ اصول میں نے بتا دیا تھا کہ زبان پہلے وجود میں آتی ہے اور اس کے قواعد بعد میں لکھے جاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ پہلے قواعد لکھے جائیں اور ان قواعد کے ذریعے سے کسی زبان کو وجود میں لایا جائے۔ ہمیشہ زبان پہلے وجود میں آتی ہے اور پھر ضرورتاً اس کے قواعد اور اس کے گرامر کو جو ہے وہ مرتب کیا جاتا ہے۔ عربی زبان کے گرامر کو، عربی زبان کے جو ہے اصول اور ضابطوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کروایا اپنے خادم کے ذریعے سے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بات بھی بتا چکا تھا کہ عربی زبان کے اندر 80% الفاظ اردو والے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، یہ اصولی باتیں ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ ان باتوں کو خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے اور ان کو ذہن میں اتار لیجئے، اور ہو سکے تو ان باتوں کو لکھ لیجئے۔ دیکھیے، بنیاد جو ہوتی ہے نا، پہلے اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، اس کے بعد عمارت اوپر جا کر کے صحیح بنتی ہے۔ بنیاد اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر اوپر عمارت ٹھہرے گی نہیں، یا ٹیڑھی ہو جائے گی یا گر جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو اصول میں ابھی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ بھائی سبق کب شروع ہوگا، یہ دوسری نشست آ گئی، کل بھی سبق نہیں ہوا اور آج بھی سبق نہیں ہو رہا۔ تو آپ یقین مانیں یہ سبق ہو رہا ہے، بلکہ سبق سے زیادہ اہم سبق ہو رہا ہے۔ یہ اصول جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور آپ کو لکھوا رہا ہوں، انشاءاللہ کورس کے آخر تک یہ کام آئیں گے۔ آج بھی ایک دو اصول میں لکھواؤں گا اور پھر موقع لگا تو سبق شروع کریں گے، اور نہیں تو پھر کوئی بات نہیں، وہ اصول لکھ لیں، ان کو سمجھ لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سبق آغاز کر لیں گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنی ایک کاپی کے اندر باقاعدہ اصول لکھیں، اور ایک کاپی کے اوپر پریکٹس بھی کرنی ہے آپ کو، اور جس طریقے سے میں کاپی کے اندر لکھوں گا نا، ہو بہو بالکل آپ اس طریقے سے اتاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ چاہیں تو رومن اردو کے اندر بھی اتار سکتے ہیں، میں تو اردو میں لکھوں گا، اور اگر آپ کو اردو سمجھ آتی تو میری گزارش یہی ہے آپ سے کہ آپ اس کو بالکل ہو بہو اردو ہی میں اتاریں، اس کو رومن انگلش میں نہ اتاریں، آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے بعد میں، کیونکہ کچھ الفاظ کی ادائیگی وہ لکھاوٹ کے اندر جو ہے نا اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ باتیں بول کر نہیں سمجھا سکتا، لیکن یہ آپ کو دوران سبق لکھتے ہوئے ضرور محسوس ہوں گی اگر آپ رومن اردو لکھیں گے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ رومن اردو میں نہ لکھیں، بلکہ پراپر اردو میں لکھیں، تو انشاءاللہ بات پوری طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ اچھا جی، ایک قانون، ایک اصول، ایک ضابطہ آج سمجھ لیں، یعنی کہ یہ بنیادی قاعدہ میں بتا رہا ہوں۔ ایک قاعدہ تو میں نے کل بتایا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ والا، وہ تو ہے ہی۔ ایک قاعدہ سمجھ لیں، اور یہ باقاعدہ پورے کورس کا خلاصہ اور بنیاد ہے، یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی والا جو قاعدہ ہے نا، بالکل جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا ریڑھ کی ہڈی، یہ وہ قاعدہ بتا رہا ہوں۔ اس قاعدے کو سمجھ لیں گے، کورس کے اندر ہونے والی چھوٹی چھوٹی دشواریاں آپ کو پریشان نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے قاعدہ اور ایک ہوتا ہے ایکسیپشن، ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتی ہے خصوصیت۔ قانون اور ہوتا ہے، خصوصیت اور ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، قانون یہ ہے کہ مؤذن جب اذان دے تو جتنے لوگ اس اذان کو سنیں گے ان پر واجب ہے کہ وہ اذان کا جواب دیں، یہ قانون ہے۔ جو جواب دے گا ثواب ملے گا، اور جو جواب نہیں دے گا وہ گناہ گار ہے۔ اذان کی آواز سننے کے بعد جواب دینا واجب ہے، جواب جو نہیں دے گا وہ کیا ہے؟ وہ گناہ گار ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جو اذان کی آواز بھی سنے گا اور جواب بھی نہیں دے گا اور گناہ گار بھی نہیں ہے، لہذا یہ بندہ قانون سے باہر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ خود مؤذن ہے، وہ اذان دے رہا ہے، وہ جواب نہیں دے گا۔ اگر وہ اذان دے گا اور اذان کا جواب بھی دے گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو لہذا مؤذن کے لیے اذان دینا ضروری، اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو اذان سن کر جواب دینا ضروری۔ جو جواب نہ دے وہ گناہ گار ہے، لیکن خود مؤذن اذان کا جواب نہیں دے گا، جواب نہ دینے کے باوجود بھی یہ گناہ گار نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں قانون ایکسیپشن۔ اسی طریقے سے قاعدہ اور ہے، میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ با جماعت نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز تو پڑھے لیکن با جماعت نہ پڑھے وہ کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جو با جماعت نماز نہیں پڑھتا اور وہ گناہ گار بھی نہیں ہے، اور وہ کون ہے؟ خود امام۔ با جماعت نماز کا کیا مطلب ہے؟ کسی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ اب امام تو کسی کے پیچھے ہے ہی نہیں، لہذا وہ پیچھے والی جماعت میں شامل نہیں ہے۔ جو پیچھے جماعت میں شامل نہ ہو وہ گناہ گار ہے، اور امام پیچھے شامل نہیں بھی ہوتا اور گناہ گار بھی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ ہوتا ہے قانون اور ایکسیپشن۔ عربی کے اندر جب ہم قواعد پڑھیں گے تو یہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے اتر جانی چاہیے
کہ کچھ قاعدے ایسے آئیں گے کہ ان کے اندر ایکسیپشن بھی ہوگا. جب آپ ان قاعدوں کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے اچھا کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپشن کے اندر آتی ہیں. مثال کے طور پر اردو سے میں مثال دوں، آپ کسی بھی فیمیل والے لفظ کو دیکھ لیں، اس کے آخر میں چھوٹی یا آتی ہے، جیسے لڑکی، لکڑی، بلی، جھوپڑی، جالی، کھڑکی، چوکی، مرغی. اب آپ نے ان الفاظ کو دیکھا، آپ نے ایک اصول بنا لیا، اچھا ہر وہ لفظ جس کے آخر میں چھوٹی یا آتی ہے وہ فیمیل ہوتا ہے. یہ قاعدہ بن گیا. لیکن ہر لفظ فیمیل نہیں ہوتا جس کے بعد چھوٹی یا آتی ہے، وہ میل بھی ہو سکتا ہے. درزی، منشی، حاجی، اب ان کے اندر چھوٹی یا بھی آ رہی ہے لیکن یہ فیمیل بھی نہیں. تو لہٰذا اس کو ایکسیپشن کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے قاعدہ کہ اچھا بھائی فیمیل کے آخر میں چھوٹی آتی ہے، اور ایک ہوتا ہے اصول جس کے آخر میں چھوٹی آتی ہے ضروری نہیں وہ فیمیل بھی ہو. یہ میں نے مثال دے کر آپ کو اس سے زیادہ آسان کر کے میں سمجھا نہیں سکتا، میں نے اپنی پوری طاقت لگا دی. امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو. تو لہٰذا ہر قاعدے کا ایکسیپشن ضرور ہوتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، یہ لکھ لیجئے، قاعدے کا ایکسیپشن ہوتا ہے. یہ بھی قاعدہ ہے، قاعدے کا ایکسیپشن ہوتا ہے، یہ بھی قاعدہ ہے. تو لہٰذا اس کا بھی ایکسیپشن ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس کا بھی ایکسیپشن ہے، اور وہ یہ کہ کچھ قاعدے ایسے ہوں گے جن کا کوئی ایکسیپشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. نہ سمجھ میں آیا تو دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھیے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا. قواعد ایسے ہوں گے جن کا ایکسیپشن ہوتا ہے، کچھ قاعدے ایسے ہوں گے جن کا ایکسیپشن نہیں ہوگا. بس یہ ہے موٹی موٹی بات. لہٰذا عربی زبان کے اندر تو ویسے بھی ایکسیپشن نہ کے برابر ہے، بہت کم ہے. وہ جہاں جہاں آئیں گے میں سمجھاؤں گا، اس کی وضاحت بھی کروں گا، مثالیں بھی دوں گا، اور انشاءاللہ آسان سے آسان تر کر کے میں آپ کے سامنے عربی زبان پڑھانے کی کوشش کروں گا. اچھا جی، اب اس بات کو یاد رکھیں کہ جتنی بھی چیزیں تھیں اور جتنی بھی باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے کر دی، بتا دی، بیان کر دی. کل کی نشست دیکھیں، آج کی نشست دیکھیں، دونوں نشستوں کو دیکھیں اور ان کے اندر بتائی ہوئی باتوں کو خوب اچھی طریقے سے اگر آپ نے اپنی نوٹ بک بنا لی ہے تو ان کے اندر بتائی ہوئی باتوں کو اچھی طریقے سے وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آئے اس انداز میں لکھ لیجئے. کچھ اور لکھیں یا نہ لکھیں لیکن جو اصول اور قواعد میں نے بیان کرے ہیں ان کو ضرور لکھ لیجئے، کیونکہ اب اگلی نشست سے کیونکہ باقاعدہ اس کا آغاز ہو جائے گا. جتنی باتیں تھیں اضافی طور پر تمہیدی طور پر جو آنی تھی وہ اب ساری آ چکی ہے. کوئی بات نہیں، آج اگر سبق نہیں ہوا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آج اگر میں سبق شروع بھی کر دوں گا تو پھر ظاہر سی باتیں 7-8 منٹ 10 منٹ مجھے اس میں بھی چاہیے. اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ ہم اپنی کلاس کو بہت لمبا لے کر کے نہیں جائیں گے. ہماری یہ کلاس اس کی ڈیوریشن 7-8 منٹ 10 منٹ اس سے زیادہ نہیں ہوگی. اس سے زیادہ ہو جائے گی تو آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بھی مشکل، اور عربی زبان تو پھر بڑا مسئلے والی بات ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ 10 منٹ کی ایک کلاس لیں، نہ سمجھ میں اسی کلاس کو دوبارہ لے لیں. آپ ایک کلاس کو سمجھنے کے لیے 10-15-20 منٹ لگا دیں، کوئی بات نہیں. ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے لیکن سمجھ کے پڑھیں گے. ایسا نہ ہو کہ بڑا نوالہ کھانے کے چکر میں ہمارے حلق میں پھندا لگ جائے، ہے نا. ہم چھوٹا چھوٹا نوالہ کھاتے ہیں نا، اسی طریقے سے ہم تھوڑا تھوڑا سبق لیں گے اور انشاءاللہ عربی زبان کو سمجھ کر کے پڑھیں گے. جو کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.